اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حلیم مصفی پروگرام عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 3 مئی ہے، روز عید ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر واپس ہوں گے۔ تو ناظرین، پوری رمضان بھر آپ نے ہماری ٹرانسمیشن اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھی اور اس کے اختتام پر روز عید کا جو تحفہ ہے یہ پروردگار کی طرف سے روزے داروں کے لیے خصوصی عنایت ہے۔ آج کے دن کے کیا معاملات ہیں، کس طرح سے آج کا دن گزارنا چاہیے، اس کا فلسفہ کیا ہے، ان تمام چیزوں کو لے کر آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے ہمارے ساتھ اس بہترین موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آپ کی ہر دل عزیز شخصیت، یعنی آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کویت سے مولانا مرزا عسکری صاحب۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، عید کی مبارکباد پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہ، اما بعد۔ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض سلام کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام علیکم ناظرین کی السلام خدمت میں ورحمۃ اللہ سلام اور ادب کے ساتھ آج کے اس عظیم دن کی تہ دل سے دلی مبارکباد آپ تمام حضرات کو، تمام ناظرین کو اور تمام اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جس گوشے میں بھی ہیں ان کو آج کے دن کی مبارکباد، اور آپ سب کی جانب سے، اپنی جانب سے، ہم سب کے ولی نعمت حضرت حجت ارواح العالمین لہ الفداء کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور بارگاہ میں خدا میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہماری عیدی، ہمارے امام کا ظہور جلد از جلد ہو انشاءاللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ قبلہ۔ عید کے معنی اور مفہوم کیا ہے، تھوڑی سی تمہیدی گفتگو سے پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ جی انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے کہ دیکھیں، عید جو عربی میں لفظ ہے وہ عود سے ہے۔ عود کہتے ہیں واپسی کو، ریٹرن کرنا۔ کہیں انسان مثال کے طور پہ آپ کسی ہائی وے پہ ڈرائیو کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی انسان وہ اپنا راستہ مس کر جاتا ہے اور جس منزل کی طرف اس کو جانا ہے اس کو کراس کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ جاتا ہے آگے سے یو ٹرن لے کے اور پھر کس طرح جو ہے واپس آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس واپس آنے کو عربی میں عود کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عید کو اس لیے عید کہا جاتا ہے کیونکہ بندہ جب کبھی بھی بندہ جو ہے وہ غفلت میں آ کے اور جو ہے وہ کبھی کبھی اس پہ نادانی طاری ہو جاتی ہے، کبھی غفلت طاری ہو جاتی ہے، کبھی بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور خدا کے بنائے ہوئے قوانین اور اصول کو پامال کر کے گویا خدا کی اطاعت کی حدوں سے باہر چلا جاتا ہے۔ جب کوئی بھی انسان گناہ کرتا ہے تو گویا اس وقت اس کے ذہن پہ ایک پردہ سا آ جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی زندگی اللہ کا ایک عطیہ ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اس کو سانس لینے کی لیاقت اللہ نے دی ہے، وہ بولنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، دیکھنے کی لیاقت و صلاحیت اللہ نے دی ہے۔ وہ اپنے وجود میں اللہ کے احسانات کو بھول جاتا ہے، اور احسانات کو بھولنے کے بعد اس کی نافرمانی کر کے، یعنی اللہ کی اطاعت اور اس کی نافرمانی ایک حد ہے، یعنی حدود خدا جو ہے، آپ شریعت کے جو قوانین ان کو حدود الہیہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان جیسے ہی ان قوانین کی کیا نام ہے جو ہے وہ پامالی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، تو مخالفت کا مطلب یہ کہ ان حدوں کو پار کرنا، ان باؤنڈریز کو، اور کیا نام ہے وہ جو اللہ نے حدیں رکھی ہیں ان کو انسان کراس کر کے اس سے آگے بڑھ جاتا ہے، گویا اللہ کی نافرمانی کر کے۔ تو اللہ نے اس مہینے کو، ماہ سیام کو، واپسی کا مہینہ قرار دیا، بندگی کا، اطاعت کا مہینہ قرار دیا، خاص کر پورے مہینے میں انسان کو یہ آنر دیا۔ اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ دن جو آج کا عید کا دن ہے، گویا آج واپسی کا دن ہے۔ آج اس واپسی کا دن نہیں ہے کہ گویا ہم اللہ کی ضیافت میں تھے، اب ضیافت سے واپس آ رہے ہیں، نہ، بلکہ اس پورے مہینے میں اللہ نے ہمیں یہ اپارچونٹی دی تھی، ہمیں یہ توفیق دی تھی، ہم پر احسان تھا خدا کا، اس کے تمام احسانات کے ساتھ ساتھ، کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم پھر سے اس کی حدوں میں واپس آ جائیں، استغفار کے ذریعے، توبہ کے ذریعے۔ آپ دیکھیں کل رات کی شب عید کے جو اعمال ہیں ان میں سے ایک مخصوص عمل ہے کہ آپ جب نماز سے فارغ ہو جائیں، وہ مغرب کی نماز کے بعد جو 2 رکعت نماز ہے، اس نماز سے فارغ ہو جائیں تو آپ سجدے میں جا کر 100 مرتبہ کہیں اتوبو اللہ، اتوبو اللہ۔ اتوبو کا مطلب واپس آنا، اتوبو کا بھی وہی معنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اتوبو وہ عمل ہے واپسی کا، ٹھیک ہے، اور عید کہتے ہیں واپسی کو،
ٹھیک ہے، واپس جب انسان آ جاتا ہے تو کہتے ہیں واپس آ گیا، عید ہو گئی اس کی، ٹھیک ہے، واپس یہ آ گیا. واپس آ سبحان گیا. اللہ، اور وہ اتوبو جو سبحان ہے اللہ. وہ واپسی کے عمل کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انسان اس واپسی کے عمل کو انجام دینے کے بعد جب دوبارہ سے اللہ کی حدوں میں آ جاتا ہے اور دوبارہ سے اللہ کے قوانین کے دائرے میں آ جاتا ہے اور دوبارہ سے سبحان اپنے اللہ. آپ کو اللہ کے قوانین کے دائرے میں خود کو پابند محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو پابند قوانین و شر بنا لیتا ہے، تو اس کو عود کہتے ہیں. اور عربی میں بعض کیا نام ہے لغتی قوانین کے سبب یہ عود کا لفظ جو ہے وہ عید کا لفظ بن گیا. ٹھیک ہے، تو یہ صحیح. عید کا دن یعنی یعنی واپسی کا دن. عید یعنی کے معنی کثرت کیا ہے؟ استعمال سے. عید کے معنی ہے عید کے معنی واپسی کے ہیں اور ریٹرن ہونے کے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی واپس اسی حد میں آ جائے انسان کہ جس حد کو پار کر کے انسان آگے بڑھا تھا. صحیح صحیح. سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت عید کے فلسفے کے اوپر جب اس وقت گفتگو سٹارٹ ہوئی ہے اور جو ہے وہ عید کے معنی اور مفہوم کے اوپر قبلہ جو ہے وہ مفصل روشنی ڈال رہے تھے. تھوڑی سی بات کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے کیونکہ اس وقت ہم پوری کوشش کریں گے اپنے اس محدود وقت میں رہتے ہوئے جو آج کے دن کو کس طرح سے ہم نے بسر کرنا چاہیے. مومن کی جو عید ہے وہ اصل میں عید کا دن ہے کیا، ان تمام چیزوں کے اوپر ہماری بات ہوگی. عید کی فضیلت کے راز پہ اگر قبلہ آپ سوال اٹھائیں تو اس پہ کیا روشنی ڈالنا پسند ہے؟ آپ دیکھیں عید کے سلسلے میں عجیب روایات میں مثال کے طور پہ جو فضائل بیان کیے ہیں عید کے سلسلے میں، اس سے پہلے اس فضیلت کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک جملہ عرض کرتا چلوں. دیکھیں اس پورے مہینے میں ماہ سیام کے اللہ نے اپنے بندوں کو ایک آنر دیا، ایک ایسا آنر دیا دیٹ یو آر انوائٹڈ ایز اے گیسٹ ٹو می. ٹھیک ہے نا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں قد دعیتم اللہم صلی الی ضیافت اللہ، تم کو اللہ کی سبحان ضیافت کے لیے بلایا گیا ہے. تو اللہ نے جب بلایا ہمیں گیا. بلایا اپنی بارگاہ میں آنر دے کے، وہ رب العالمین کے جو کائنات کا مالک اور کائنات کا گویا جو ہے پروردگار، کائنات کی ہر چیز پہ اس کی قدرت و تسلط اور ہر چیز پہ قابو، ہر چیز کو اپنے قابو میں رکھنے والا وہ خدا کہ یعنی اگر ہم اپنے آپ کا، اپنے وجود کا، ظاہری وجود کا اگر کائنات کے بنسبت مقایسہ کریں تو ہم اپنے وجود کو چھوٹا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن صحیح. ایسے خدا نے صرف یہ اعزاز ہم انسانوں کو بخشا اللہ نے کہ اپنا اسپیشل گیسٹ بنا کے، وہ کام جو خدا اپنے انبیاء اور اپنے اولیاء کے لیے کرتا تھا، اپنے اوصیاء کے لیے کرتا تھا، اللہ نے ہمیں اسپیشل گیسٹ بنا کے اپنا اس ماہ میں بلایا اور اتنا اعزاز دیا اللہ نے کہ عام دنوں میں مثال کے طور پہ ابھی جیسے فرض کیجئے ٹرانسمیشن پروگرام ختم ہو جائے اور آپ خاموش بیٹھیں اپنے گھر میں، نہ کسی سے بات کریں نہ کسی سے بول رہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے آپ کی، کوئی فعالیت نہیں ہے، کچھ کر نہیں رہے آپ، تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے آپ کچھ نہیں کر رہے، یہ آپ کا وقت مباح وقت کہلائے گا. یعنی نہ اس کو مثال کے طور پہ ہم کیا نام ہے نماز میں شمار کریں گے، نہ روزے میں، نہ کسی عبادت میں. ٹھیک ہے، لیکن اچھا بیٹھے صرف خاموش بیٹھے، آپ سو بھی نہیں رہے، سانس لے رہے ہیں، صرف بیٹھے خاموش ہیں. ماہ مبارک میں اللہ نے دیکھیے کتنا بڑا احسان ہے، خدا کا کتنا بڑا آنر ہے یہ جو ہم خاموشی سے تنہائی میں بغیر کسی کام کو انجام دیے ہم بیٹھ کے سانس لیتے ہیں، تو اللہ نے اس سانس کو بھی ہماری تسبیح بتا دیا، ہماری اس خاموشی کو بھی اللہ نے تسبیح بتایا. ٹھیک ہے، ہمارا سو جانا کے جو ایک مباح عمل ہے اس کو بھی اللہ نے عبادت قرار دیا. تو یہ اتنا بڑا آنر کیوں دیا اللہ نے؟ اللہ کیا چاہتا تھا؟ اللہ چاہتا تھا انسانوں کی تربیت کرنا. سبحان اللہ. واہ. انسان جو ہے یعنی انسان خدا آشنا بن جائے، انسان کیا نام اپنی خودی سے واپس نکل آئے، باہر نکل آئے اور اپنے خدا کو پہچان لے. اچھا انسان کب اپنے خدا کو پہچانتا ہے؟ جب اس کو اپنی حقیقت کا اندازہ ہو جائے، جب اپنی حقیقت پہچان لے. آپ دیکھیں ماہ سیام میں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں ماہ مبارک رمضان میں، دعا ابو حمزہ سمالی تھی اور دعا افتتاح ہے، یا دعا بہاءاللہ ہے جس کو دعا سحر کہتے ہیں، یا اور بھی دیگر دعائیں ہیں. آپ دیکھیں ان تمام دعاؤں میں سب سے پہلے معصومین نے فوکس کیا ہے انسان کی حقیقت پر کہ انسان تو پہچان لے تو کیا ہے. انسان کو جب اپنی حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا تو اپنی حقیقت کو پہچاننے کے بعد وہ اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ کتنا کمزور ہے، کتنا ناتوان ہے. ایک پہلو اس کا، اس کو دوسرا اپنی حقیقت کے اندازہ ہو جانے کے بعد اس کو اپنی قیمت کا بھی اندازہ ہوگا کہ میں کتنا عزیز ہوں، میرا کتنا شرف ہے، مجھے تاج کائنات بنا کر بھیجا ہے، مجھے کائنات کا بادشاہ اللہ نے بنا کر بھیجا ہے، اس پوری کائنات کو میرے لیے
تسخیر کر کے اللہ نے بھیجا ہے. میں جس چیز کے لیے اپنی عزت گنوانے کو تیار ہو جاتا ہوں، اس پست دنیا کو خدا نے ہمارے لیے لونڈی کی حیثیت بنا کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، یعنی انسان کو اپنی حیثیت کا جب اپنی حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ اللہ کی بندگی کے لیے آمادہ ہو سکتا ہے، تیار ہو سکتا ہے. تو یہ دعاؤں کا جو کورس معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، میں عید کے فلسفے کی طرف آپ کو لے کر آؤں گا. دعاؤں کا جو کورس معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، اور اللہ نے جو عبادت کی روٹین اور عبادت کا کورس دیا اس ماہ میں، جو منشور پیش کیا عبادت کا، وہ صرف اس لیے تھا کہ انسان کی تربیت ہو جائے. کیسی تربیت؟ سب سے پہلے وہ اپنے خدا کو پہچان لے، اس کی روحانی نفسانی تربیت. اپنے خدا کو پہچاننے کے بعد اس کے نفس کی پاکیزگی ہو جائے، تزکیہ شروع ہو جائے اس کے نفس کا. نفس کا تزکیہ ایک دن میں نہیں ہوتا. نفس کے تزکیے کے لیے انسان کو مستقل پریکٹس کرنی ہوتی ہے، مستقل یعنی ہمیشہ درپے ہونا ہے انسان کو. البتہ میں ایک چھوٹا سا نسخہ دوں گا معصومین کا، آج عید ہی کے دن جو مولا کائنات نے اور تمام ائمہ نے دیا. بہت سمپل سا نسخہ ہے، ہمیں اس نسخے پہ صرف عمل کرنا ہے. ہمیں بہت زیادہ خود کو ٹربل میں نہیں ڈالنا، بہت زیادہ اپنے آپ کو مشقت اور محنت میں نہیں ڈالنا. وہ نسخے پہ ہم عمل کریں گے. تو اللہ نے سب سے پہلے یہ کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے اس ماہ میں، اس کے بعد اپنے خدا کو پہچان لے، اس کی عظمت کو درک کر لے. کیونکہ خدا کو نہیں پہچانے گا تو انسان کا سر نہیں جھکے گا خدا کے آگے. آپ دیکھیں مولا کائنات جیسی شخصیت، مولا کائنات جیسی ذات کہ علی کے پاس کیا نہ تھا، کائنات کا کل اختیار تھا مولا کائنات کے پاس. ٹھیک ہے، کائنات کا کل اختیار آپ سمجھے، یعنی مسخر کر سکتے ہیں کائنات کو. اللہ نے اتنا اقتدار دے رکھا ہے، اللہ نے یہ توانائی اپنے ولی کو دے رکھی ہے. لیکن علی جیسی ذات جو ہے وہ اپنے محاسن کو پکڑ کے خدا کے سامنے بلبلا کے رو رہی، گلگلا رہے مولا کائنات. یعنی کیا مطلب ہے یہ کہ یہ خدا نہ کردہ کوئی مصنوعی گریہ نہیں تھا یا کوئی دکھاوے کا گریہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کی عظمت کو درک کرنے کے بعد کا گریہ تھا. علی سمجھ رہے تھے کہ وہ کیا ہیں، علی سمجھ رہے تھے کہ ان کا خدا کیا ہے، علی سمجھ رہے تھے کہ ان کی ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ان کی قدر و قیمت کیا ہے. ٹھیک ہے، جب انسان اس کا اندازہ لگا لیتا ہے تو اپنے خدا کی بارگاہ میں وہ خود کو نہ یہ کہ کیا نام ہے بے ارزش. اچھا وہ لیول کیا ہوتا ہے کہ جہاں سے پھر انسان واپس نہیں جاتا؟ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، واپس لوٹ جاتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرتے لوٹ جاتے ہیں. ایک وہ کیٹیگری آ جاتی ہے جس میں شعور انسان کا مکمل بیدار ہو جاتا ہے، اور جس کو ہم شاید عام اصطلاح میں عرفا کہتے ہیں، عارف کہتے ہیں. وہ کس نہج پہ آتا ہے کہ جب واپس لوٹنے کے امکان کب ہو جاتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. آپ دیکھیں خود انسان جب اپنا پیوریفیکیشن اور اپنا تزکیہ کرنے لگتا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنے لگتا ہے. میں ایک چھوٹی سی سمپل سے ایگزامپل دوں. آپ دیکھیں گندا پانی یا مثال کے طور پہ جنک فوڈ کوئی بھی کھانے کو تیار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، یا مثال کے طور پہ فنگس لگا ہوا کھانا جو ہے لوگ کھانے کو تیار نہیں ہوتے. جنک فوڈ اگر کھا بھی لیتے ہیں تو فنگس لگا ہوا کھانا لوگ کھانے کو تیار نہیں ہوتے. گندا پانی جو نالی میں بہ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر موجود جراثیم، اس کے اندر موجود کیا نام ہے فاسد چیزیں اور نقصان دہ چیزیں، مہلک چیزیں، اس کا انسان کو علم ہوتا ہے. یہ بندگی کے ذریعے انسان اور اپنی حقیقت اور دنیا کی حقیقت کو پہچاننے کے ذریعے جو ہے انسان اس مرحلے پہ پہنچ جائے کہ دنیا کا صحیح چہرہ انسان کو نظر آنے لگے. آپ دیکھیے قرآن مجید نے کیا، یہ بہت لطیف بات ہے، آپ اس پہ غور کیجیے گا اور ناظرین بھی اس پہ غور کریں، میری گزارش ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کیا کیا؟ اللہ نے قرآن مجید میں کاموں کی، گناہوں کی اور انسان کے اعمال کی حقیقت کو بتایا. ٹھیک ہے، اچھا وہ انسان جب اس کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کو یا تو اس کی طرف راغب ہوتا ہے یا اس سے دور ہوتا ہے. میں ایک ایگزامپل دوں. قرآن مجید میں یتیموں کے مال کھانے کو کس طرح ایگزامپل پیش کیا ہے کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے پیٹ میں انگارے کھا رہے ہیں. اللہ کھا رہے. یہ کیا اللہ نے ایک ایگزامپل دیا ہے، یہ بتایا کہ ہر کام کی ایک تصویر ہے، ہر کام کی ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے، ہر کام کی ایک صورت ہے، اور وہی صورت کا انسان کو اندازہ اگر ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد انسان اس کی طرف راغب ہوگا یا اس سے دور ہوگا. وہ لیول آپ جو دریافت کر رہے تھے ناظرین، اس کو سمجھ لیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح اپنے آپ کو پیوریفائی کریں کہ ہمیں ہمارے کاموں کی حقیقت نظر آنے لگے، ہم اپنے کاموں کی حقیقت کو محسوس کرنے لگے. آپ دیکھیں، میں پھر ایک جملہ بریکٹ میں عرض کرتا ہوں. مولا کائنات نے ماہ سیام میں وصیت کی تھی امام حسن اور امام حسین کو
آپ وہ وصیت نامہ جو جنگ صفین سے پہلے، جنگ صفین کے بعد مولا کائنات نے امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو کیا ہے، اس وصیت نامے کو میری ریکویسٹ ہے، آپ نے ان ایام میں سنا ہوگا، بہت سارے پروگرامز ہوئے، ٹرانسمیشن ہوئے، اس میں یقیناً علماء نے بیان کیا ہوگا، اس وصیت کے مقدمے کو پڑھیے، جو مقدمہ خود مولا کائنات نے بتایا، اس وصیت کے مقدمے میں مولا کائنات نے پہلے علی کی نہیں بلکہ انسان کی حقیقت کو بتایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے میں کائنات کی حقیقت اور اپنی حقیقت کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد تم کو اپنا حصہ وجود کا بلکہ خود اپنا سمجھ کے میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان اس مرحلے پہ کب پہنچتا ہے جب، کیوں مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ مثلا اے دنیا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، ایسی طلاق کے جس کے بعد رجعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا دنیا غری غیری، ہمیں نہیں کسی دوسرے کو جا کے دھوکہ دے دے۔ دھوکہ کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ وہیں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں انسان کو ریالٹی اور فیکٹ کا علم نہ ہو، ٹھیک ہے، جب انسان کے سامنے کسی چیز کی ریالٹی اور کسی چیز کی حقیقت اور اس کا صحیح چہرہ انسان کے سامنے آ جاتا ہے تو انسان پھر اس سے فریب نہیں کھاتا، اس سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ یہ جو ماہ صیام میں تربیت کا منشور ہے اور یہ جو ماہ صیام میں تربیت کا پورا کورس ہے، آپ نے جو سوال کیا، انسان اس مرحلے پہ پہنچ جائے، اتنی آسانی سے نہیں پہنچتا، انسان کوشش کرے گا، اس کے سٹیپس کیا ہیں؟ مطلب سب سے پہلے دیکھیے، سب سے پہلے جو ہے وہ کیا نام ہے، آپ کی خدمت میں عرض کریں، انسان جو ہے محاسبہ کرے، یعنی سب سے سمپل میں آسان زبان میں کہوں تاکہ ہم سب سن لیں، سب سے پہلے انسان جو ہے کیا نام ہے، گویا اپنے آپ کو پہلے ایویلیویٹ کرے کہ انسان کس مرحلے پہ ہے، ٹھیک ہے، پہلے اپنی معرفت حاصل کر لے، اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد اپنے خدا کو پہچان لے، اپنے خدا کو پہچاننے کے بعد ہر لمحہ کوشش کرے کہ اپنے عمل میں حتی الامکان اس خدا کی مخالفت نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کو اصطلاحی طور پہ کیا کہتے ہیں؟ مراقبہ کہتے ہیں۔ مراقبہ کا مطلب یعنی اپنے آپ کو دیکھتا رہے، ٹھیک ہے، کہ کہیں فرض کیجئے جو کام سی سی ٹی وی کیمرہ کرتا ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ کیا کرتا ہے؟ سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے ویجیلنس کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جہاں بھی آپ نے لگا دیا ہے تو وہاں وہ غور سے دیکھتا رہتا ہے کہ کوئی فرض کیجئے ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے تو کوئی چوری تو نہیں کر رہا ہے، کوئی گڑبڑی تو نہیں کر رہا ہے، یا کہیں کوئی مثال کے طور پہ خرابی تو نہیں آئی ہے۔ یہی ہر انسان اپنے وجود کے لیے سی سی ٹی وی کیمرہ بن جائے، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ پہ مستقل مراقبت کرے، اپنے آپ کو مستقل دیکھتا رہے، ہم سے کہیں بھول تو نہیں ہو رہی، ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے ہیں کہ جس سے میری نعمتیں چھن جائیں گی، جس سے گویا ہم خدا کو اپنے ناراض کر لیں۔ اس کے بعد ایک محاسبہ کا مرحلہ ہے۔ ساتویں امام فرماتے ہیں اور دوسرے معصومین سے بھی روایت ہے کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو اپنا محاسبہ نہ کرے، جو اپنا حساب و کتاب نہ کرے، یعنی لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم مرتن، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا شیعہ نہیں ہے کہ جو دن میں ایک بار بھی اپنا جو ہے محاسبہ نہ کرے۔ محاسبے کا مطلب کیا؟ یعنی رات کو ہم بیٹھے جب سونے جائیں بستر پہ اپنے، تو بستر پہ جانے کے بعد ہم ذرا غور کریں آج دن بھر ہم نے کیا کیا، آج ہم نے کیا کیا۔ پھر روایت کیا کہتی ہے؟ ان را حسنتن فاستزادہ، اگر ہم نے دیکھے، مثال جیسے ایک دکاندار اپنا حساب کتاب کرتا ہے، وہ کام کے جو مثال کے طور پہ فرض کیجئے کوالٹی کنٹرول کے لیے جس طرح مثلا کیا نام ہے، جو لوگ محاسب ہوتے ہیں اور جو نگاہیں رکھتے ہیں، کنٹرولرز ہوتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے ہم کون سا ایسا کام کریں کہ جس سے ہماری ترقی ہو، جس سے ہمارا جو ہے وہ مثلا لوگوں کے درمیان میں رغبت بڑھے ہم سے متعلق۔ یہی حال معصوم بھی کہتے ہیں، ان رأى حسنة فاستزادہ، انسان اپنا محاسبہ کرے اور اچھائی دیکھے تو اس اچھائی کو بڑھائے، وَإِنْ رَأَى سَيِّئَةً، اگر کوئی برائی دیکھے اپنے وجود میں تو اس کو گرائے۔ اس ماہ میں آپ کی خدمت، اچھا یہ ہو گیا، اس کے بعد ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے عزیزوں، کیا نام ہے موسی بھائی، آپ کو بھی عرض کر رہا ہوں، تمام ناظرین اس کی طرف توجہ کریں کہ یہ ہماری زندگی میں بہت کم ہوتا ہے۔ یہ ایک سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ہر لمحے دو ذات کو اپنے اوپر ناظر محسوس کریں، ہم یہ محسوس کریں کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، دو ذاتیں ہیں جو ہر لمحے دیکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سبب بھی ہوتا ہے، کنیکشن کا بھی سبب ہوتا ہے، اور دوسرے کہ ہم کو الرٹ بھی رکھتا ہے۔ سب سے پہلے خدا دیکھ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے الم تعلم بان اللہ یرا، تمہیں نہیں معلوم کہ خدا دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا نام ہے، دوسری ذات کہ جو ہم پہ نگاہ رکھ رہی ہے، ان کی نگاہیں ہم پہ، وہ کیا؟ امام وقت ہے، امام زمانہ ہے۔
اگر سبحان اللہ۔ خالی مثال کے طور پہ نماز کے وقت ہم یہ دعا کر لیں، اور نماز کے وقت فرض کیجئے آپ کی خدمت فرض کریں امام کو یاد کر لیں، یا مجلس کے بعد یا کسی محفل کے بعد یا کسی پروگرام میں ہم یاد کر لیں، خوب یہ یاد کرنا کافی نہیں ہے، ہمیں ہر لمحہ یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ دیکھ رہے ہیں ہم کو، یہ خیال ہمارے ذہن میں ہمیں جو ہے وہ آمادہ کرتا ہے۔ ماہ سیام میں اللہ نے، اب میں عید کی طرف آپ کو لے کر آ رہا ہوں، فلسفہ عید، ماہ سیام میں اللہ نے انسان کی اس طرح تربیت کرنے کے لیے پورا یہ سبحان سسٹم اللہ، تیار کیا، سبحان پورا یہ نظام بنایا، اور آج کے دن عید کے دن جو ہے گویا اب انسان جو ہے جب اس کی تربیت ہو گئی، جب انسان تیار ہو گیا اور انسان نفس روحانی طور پر نفس اپنے نفس کے اعتبار سے، تزکیہ نفس کے اعتبار سے اس مرحلے پر پہنچ گیا، تو اب آج اللہ کہتا ہے میرے بندے بس آج جو ہے گویا تمہاری یہ تربیت اور تمہاری یہ تدریب اور تمہاری ٹریننگ کا پیریڈ آج ختم ہوتا ہے، اور آج گویا تمہیں اپنی عام زندگی میں واپس جانا ہے، اس نیت کے ساتھ سبحان واپس اللہ۔ جانا ہے کہ جو تحفے اور جو سوغات تم اللہ کے مہینے سے اور اس کی ضیافت کے مہینے سے لے کے واپس جا رہے ہو، یہ پوری زندگی 11 مہینے تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہی وجہ میں ایک سبحان اللہ، روایت آپ کی خدمت میں پیش سبحان کروں، اللہ۔ یہ اچھا روایت عید کے، ناظرین کے لیے جی میں یہ کیا چاہ رہا تھا کہ فرمایا؟ تھوڑی سی عید کے روایات میں جو فضیلت عید ہے اس کو بھی تھوڑا سا شامل کریں، میں اچھے بالکل پوائنٹ کی عرض طرف۔ کر رہا ہوں، جی میں بالکل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، خالی میں اگر آپ اجازت دیں تو میں اسی موضوع سے متعلق جو ہے وہ ایک روایت خالی عرض کر دوں، ٹھیک ہے، مختصر بسم ہے اللہ، بسم طولانی اللہ، روایت، میں اس کا ایک سیکشن عرض کروں گا ناظرین کے لیے، اور انشاءاللہ بسم اللہ۔ ہمارے لیے بھی میرے لیے بھی بہت مفید ہوگا یہ کہ یعنی روز عید جب آتا ہے تو اللہ جو ہے اپنے فرشتوں کو اپنی زمین کے مختلف حصوں پہ معمور کر دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ بہت بہت صحیح۔ جاؤ، اور یہ فرشتے زمین کے ان تمام حصوں میں کہ جہاں جہاں اللہ کے عبادت گزار اور اس کے مہمان گویا ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو قریب سے دیکھتے ہیں، ایک بڑی تعداد گویا لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فرشتے ہوا کرتے ہیں، اور پھر فرشتوں سے اللہ خطاب کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ دیکھو میرا بندہ جو ہے آج میں اس کو اس کے عمل کی اجرت دوں گا، اللہ اکبر، واہ، آج جو ہے یوم الاجرت ہے، یہ آج میں اس کو کیا کروں گا، اس کے عمل کی اجرت دوں گا، اور جب بندہ جو ہے وہ دعا کرتا ہے بارگاہ خدا میں، ٹھیک ہے، تو خدا اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں دیکھو میرے بندے نے مجھ سے دعا کی ہے، روایت کہتی ہے خدا کہتا ہے وعزتی و جلالی، میں اپنی اللہ عزت اکبر، اور جلال عزت و کی جلال، قسم کھاتا ہوں کہ میرا بندہ سبحان مجھ اللہ، سے مانگے اور میں اس کی دعا کو مستجاب اگر نہ کروں تو واہ گویا جو ہے میں نے خدائی نہ کی ہو، ٹھیک ہے، واہ آج میں اپنی عزت و واہ، جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اپنے بندے کی دعا مستجاب کروں گا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد فرشتوں سے خدا خطاب کرتا ہے کہ اے فرشتوں اب میرے بندوں کو بشارت دے دو، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے تمہاری جو ہے وہ دعائیں مستجاب کر دی اور تمہاری حاجتیں تمہیں دے دی، گویا تم کو وہ اعزاز دیا کہ آج تم اس لائق ہو گئے ہو کہ اب تم خدا کی بارگاہ میں وہ جو آیت ہے نا ادعونی استجب لکم، بالکل، تم مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا، اس ایک مہینے کی ریاضت کے بعد، ایک مہینے کی بندگی کے بعد انسان روز عید اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اب بندہ کہے خدا سے یعنی یہ آیت اس کو خطاب کرتی ہے، یہ آیت اپنا معنی رکھ لیتی ہے کہ آج اگر بندہ واہ خدا کی بارگاہ میں ادعونی دعا کرے گا تو یقیناً واہ خدا اس کو مستجاب کرے گا، کیونکہ خدا نے بشارت دی ہے، سبحان اللہ، فرشتوں سے کہا ہے، سبحان یہ اللہ، کیا ہے روایت ہے، تو اب آپ توجہ کیجئے کتنا عظیم دن ہے اور کس قدر جو اب آپ روایت میں جیسے آپ نے فرمایا، روایت میں آپ دیکھیں مولا کائنات کیا فرماتے ہیں عید کی فلسفی کو عرض کرتے ہوئے، میں آپ کے اس ایک خطبے کا حصہ بھی اگر موقع رہا ہمارے پاس تو میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ روایت کہتی ہے کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید، ہر وہ دن کہ جس دن اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہ ہو، بندہ گناہ نہ کرے، گناہ میں نے کیا کہا تھا ابتدا میں جو میں نے مفہوم، گناہ جب کرتا ہے انسان کیا ہوتا ہے، جب گناہ کرتا ہے انسان تو گناہ کے ذریعے انسان اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کو پار کر دیتا ہے، واہ اللہ واہ، کی بنائے ہوئے اصول اور قوانین اور شریعت کی پامالی، ٹھیک ہے، البتہ میں عرض کروں گا اپنے لیے بھی عرض کر رہا ہوں ناظرین کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، انسان اگر ایک لمحے کے لیے صرف ایک لمحے کے لیے یعنی اللہ کے احسانات کو یاد کر لے تو غفلت کے واہ، امکانات کم ہوتے ہیں، ہمیں بہت بڑا کم ہو کام نہیں جائے گی، کرنا، صرف اللہ کے احسانات کو یاد کرنا ہے، اللہ کے فیورز کو اپنی زندگی میں یاد کرنا ہے
کہ ہم کس خدا کی جو ہے نافرمانی کر رہے ہیں. اس نے ہمیں روزی دی، اس نے ہمیں صحت دی، اس نے ہمیں سلامتی دی. ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ مجھے صحت دیتا ہے. ہم پریشان ہوتے ہیں، جب پریشان ہوتا ہے نا، ساری دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. کوئی بھی انسان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی، سب رخ پھیر لیتے ہیں. ایسے وقت میں خدا بندے سے کہتا ہے میرے بندے تو میرے پاس آ. آپ دعا ابو حمزہ سمالی میں امام سجاد نے فرمایا، اور دعائے اللہ عرفہ میں بھی فرمایا کہ خدایا جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو تیرا بند ہو دروازہ جاتے کھلا رہتا ہے. ٹھیک ہے، کھلا رہتا تو ہے. خدا سبحان یعنی اللہ اتنا سبحان اتنا احسان خدا نے ہم پہ کیا ہے کہ میرے بندے میں نے ہمیشہ تمہارے لیے اپنا دروازہ کھول کر رکھا ہے. کھول تو کر انسان کو یہ احساس ہو صحیح جائے گا تو ایسے خدا کی پھر نافرمانی نہیں صحیح کرے گا انسان نہیں جو ہے. کرے گا. تو اچھا عید اگر کا اگر دن کیا اگر ہے؟ ہر وہ دن، جی، ہر وہ دن کہ جس دن خدا کی نافرمانی نہ ہو، جس دن خدا کوئی عید کا کی دن مخالفت نہ ہو، واہ گناہ نہ ہو، سبحان اللہ انسان کے لیے وہ دن عید کا دن ہوتا ہے. سبحان اللہ. اگر عید کی حقیقت کے اوپر بات کریں اور اس کو مولا امیر المومنین کی نگاہ سے دیکھنا چاہیں تو قبلہ کیا دیکھ پائیں گے؟ اب دیکھیں، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اللہ خطبے صلی میں، اللہ علیہ متعدد خطبے آپ کے الگ الگ عید کے حوالے سے، ایک مقام پہ عید کے خطبے میں عید کے دن کے حوالے سے اللہ نے، مولا کائنات نے کس طرح عید کے دن کو تعبیر کیا کہ عید کا دن کون سا دن ہے. آپ فرماتے ہیں، میں خطبے کے چند جملے آپ کی خدمت میں ناظرین کے لیے میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ ٹھیک ہے، بسم اللہ. اور بہت سمپل ہے، آسانی سے میں اردو میں بھی بریف کروں گا اس کو. دیکھیں، خطب امیر المومنین علی بن ابی طالب للناس، آپ نے لوگوں کے علیہ لیے خطبہ السلام پیش کیا صلی اللہ یوم الفطر، عید فطر کے دن. تو آپ نے کہا فقال ایھا الناس، اے لوگوں، ان یومکم ھذا یوم یثاب فیہ المحسنون ویخسر فیہ المسیئون. اے لوگوں، یہ آج کا دن جو ہے، اس میں نیکی کرنے والوں کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، پاداش ملے گا، اور گناہ کرنے والے لوگ آج کے دن خسارے میں رہیں گے. کیا خسارے میں رہیں گے؟ ایک خسارہ تو ان کا یہ ہے کہ ان کو سزا ملے گی. دوسرا خسارہ جو ہے، دیکھیے کیا نام ہے، اس کی طرف توجہ. دوسرا خسارہ یہ ہے کہ انسان خسارے میں کب ہوتا ہے؟ خسارے میں اس وقت ہوتا ہے کہ جب جو ملنا چاہیے اس کو نہ ملے. خسارے کا تصور وہی ہوتا ہے. فرض کیجئے ہم نے کوئی بزنس کیا، اور بزنس میں ہم کو جو پروفٹ ہونا چاہیے، جو ہمیں ملنا چاہیے، وہ ہمیں نہیں ملا، تو وہ ہم کہتے ہیں بزنس میں ہمیں خسارہ ہوا. تو خسارے کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں انسان کو جو ملنا چاہیے وہ نہ ملے، اسے خسارہ. آج کے دن اللہ نے اپنے اچھے اور نیک بندوں کو ایسا اعزاز، ایسی عزت، ایسا شرف دیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اتنا کمال عطا کیا اور اتنی عزت بخشی آج کے دن. اس عزت سے محروم رہے گناہگار. اس محرومی کے سبب جو ہے گناہ کرنے والے جو آج کے اس شرف سے محروم رہے. اس کے لیے معصوم مولا کیا فرماتے ہیں کہ یخسر فیہ المسیئون وہو اشبہ یوم بیوم قیامتکم. یہ دن تمہاری قیامت کے دن سے، یہ امپورٹنٹ ہے، اس کی طرف ہمارے ناظرین توجہ کریں، یہ دن تمہاری قیامت کے دن سے زیادہ شباہت رکھتا ہے. تو کیا اللہ فرماتے ہیں؟ اللہ فَاذْكُرُوا حسن. بِخُرُوجِكُم مِّن مَنَازِلِكُمْ إِلَىٰ مُصَلَّاكُمْ. تم جب اپنے گھروں سے نکل کے اپنی نماز عیدگاہوں تک جاتے ہو، یا ایسی جگہوں تک کہ جہاں عید کی نماز ادا ہوتی ہے، وہاں تک ادا تم ہو رہی جاتے ہو، تو اس سفر، یہ جو گھر سے نکلنے کو، اس کے ذریعے تم یاد کرو. فَاذْكُرُوا، کس چیز کو یاد کرو؟ خروجکم من الاجداث. تم اس لمحے کو یاد کرو اللہ کہ جس وقت اللہ قیامت اللہ سے قبل خدا تمہیں قبروں سے باہر نکالے گا. باہر اللہ الی ربکم، اور تم سب اپنے رب کی بارگاہ میں لے جائے جاؤ گے. وَاذْكُرُوا، جب ہم مصلی عیدگاہ میں آ جاتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو مولا فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا بِوُقُوفِكُمْ فِي مُصَلَّاكُمْ وُقُوفَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّكُمْ. اور جب تم نماز کے لیے اپنی عیدگاہ میں یعنی بیت الصلاۃ یا مسجد میں کھڑے ہوتے ہو، تو اس وقوف کو اس وقوف کے ذریعے، اس قیام کے ذریعے یاد کرو قیامت کے دن قبروں سے نکالے جانے کے بعد اپنے اللہ کے اللہ سامنے اللہ کھڑے ہونے کو، کہ گویا تم اللہ مسجد میں نماز نہیں ادا کرنے آئے ہو، عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھنے آئے ہو، بلکہ تم قیامت کے دن قبر سے تم کو نکالا گیا، حشر کیا گیا. اب تم اپنے رب کی بارگاہ میں اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہو، اور تمہارا حساب کتاب ہونے والا ہے. وَاذْكُرُوا بِرُجُوعِكُمْ، اب جو تم یہاں نماز پڑھ کے اپنے گھر واپس جاؤ گے، تو اس واپسی کے ذریعے جو ہے وہ یاد کرو. کس واپسی کو؟ اس واپسی کو یاد کرو کہ جب قیامت کے دن تمہیں قبروں سے نکال دیا گیا، تم اللہ کے پاس گئے، اللہ نے حساب کتاب تمہارا کر دیا. حساب کتاب کے بعد
حساب و کتاب کے بعد اب اللہ تمہیں اجر دے گا. تو کچھ لوگ واپس جنت کی طرف جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم کی طرف جائیں گے. مولا اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے اللہ گھر واپسی کو اس طرح تصور کرو کہ گویا تم اللہ سے حساب و کتاب کے بعد اللہ نے تمہیں یا جنت کی طرف بھیجا ہے یا گنہگاروں کو جہنم کی طرف بھیجا ہے. پھر فرماتے ہیں مولا کریم وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ، اے اللہ کے بندو. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مثلا ماہ سیام میں روزے داروں کی فضیلت بھی کیا ہے. اے اللہ کے بندو یاد رکھو ان ادنا سبحان ان ادنا مال الصائمین والصائمات ان ینادیہم ملک فی آخر یوم شہر رمضان. اے اللہ کے بندو یاد رکھو سب سے کم ترین اجر و ثواب و پاداش روزے دار مردوں کو اور روزے دار خواتین کو یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری دن یعنی کل کا دن جو گزرا ہے اس دن ایک فرشتہ جو ہے آواز دیتا ہے، خطاب کرتا ہے، کیا کہہ کے ابشروا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو بشارت لے لو، فقد غفر لکم ما سلف من ذنوبکم، اے اللہ کے بندو تم بشارت لے لو تمہارے جتنے بھی گناہ تھے سب معاف کر دیے گئے ہیں. فانظروا کیف تکونون فیما تستانفون، اب تمہیں خیال کرنا ہے کہ اب تم آئندہ کیسا کردار نبھاؤ گے اور تمہارا رابطہ تمہارے خدا کے ساتھ کس طرح کا رہے گا. اب آپ محسوس کیجئے کیسا اعزاز مولا کائنات نے اس دن کا بتایا ہے، کیا عظمت اس دن کی بتائی ہے کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دن کون سا دن ہے. اور میں نے عرض کیا اس دن کی سب سے ادنا خاصیت کیا ہے. اس دن کی سب سے ادنا خاصیت یہ ہے کہ یہ دن انسان کی زندگی میں ہر روز رہ سکتا ہے کہ اس دن انسان معصیت و گناہ نہ کرے. کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید، انسان اللہ کی حدوں سے باہر نہ جائے، اللہ کی ذات سے شرم کرے، اللہ کی ذات اللہ کا اکبر. لحاظ کرے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے صحیح ما قدر اللہ حق قدرہ، خدا ہمیں خطاب کرتا ہے کہ لوگوں نے اللہ کی جو قدر و منزلت ہونی چاہیے اس قدر و منزلت کا لحاظ نہ کیا، یعنی جو ذات خدا ہے اس کا لحاظ نہیں کیا. یعنی کیا البتہ انشاءاللہ ناظرین جتنے بھی ہیں وہ سب اہل اطاعت اور اہل بندگی اور اہل عبادات ہیں، الحمدللہ ان کی عبادتیں قبول ہوں گی یقیناً انشاءاللہ. اور خدا جو مولا کائنات نے آج کے دن اجر و پاداش بتائیے وہ اجر و پاداش جو ان کو یقیناً ملے گا، وہ سب اہل اطاعت ہیں. لیکن کیا نام ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو خدا کی قدر و منزلت بھول جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے کہ وہ کیا ہے اور خدا کیا ہے. قرآن مجید میں آپ مثال کے طور پہ 12 آپ مثالیں دیکھیں آپ، اللہ نے وہ قومیں کہ جن کے اوپر عذاب نازل کیا ہے ان قوموں کی مثالیں کیا دی جانتے ہیں. یعنی وہ ہوا جو ہر روز چلتی تھی جس کی اہمیت کو لوگ محسوس بھی نہیں کرتے تھے، اللہ نے اسی ہوا کو حکم دیا اور اسی ہوا نے اس قوم کو تباہ کر دیا. مثال کے طور پہ فرض کیجئے سنگریزے جو ان کے پیروں تلے روند کے وہ چلے جاتے تھے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، اللہ نے انہی سنگریزوں کو حکم دیا اور یہی سنگریزے ان کی تباہی کا سبب بن گئے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ نے یہ کیا ہے ما قدر اللہ حق قدر ہے. میں عذاب سے ڈرانا نہیں چاہ رہا ہوں، ہمیں عذاب سے ڈرنے سے زیادہ اللہ کی رحمت اور اس کے الطاف کو محسوس کرنا ہوگا. بہت خوبصورت بات ہے، یہ اگر بہت انسان خوبصورت کے بات ہے. اللہ اللہ کے احسانات، اس کے الطاف، اس کے رحم و کرم کو انسان محسوس کر لے، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک ماں کس طرح جو ہے وہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. روایت میں بھی ہے، بعض علماء نے لکھا بھی ہے کہ گرمی کا زمانہ ہے، زمین تپ رہی ہے، جل رہی ہے، رسول خدا اصحاب کے ساتھ ہیں، کام میں لگے مشغول ہیں سب. ایک ماں بھی مشغول تھی اصحاب کی مدد کرنے میں، تو اس کا بچہ بیٹھا تھا زمین پہ. بچہ گرمی کی شدت سے جب رونے لگا ماں دوڑ کے آتی ہے، بچے کو گلے لگاتی ہے، خود بیٹھ جاتی ہے، بچے کو اپنے سینے پہ رکھ لیتی ہے. تو اصحاب نے کہا کہ ما الطفا بهذه المرأة، کتنی جو ہے وہ پر عطوفت اور پر محبت ہے، کتنا لطف ہے اس ماں کے دل میں اپنے بچے کی بنسبت. تو رسول سبحان خدا نے اللہ فوراً سبحان اللہ. موقع کو مناسب سمجھتے ہوئے اصحاب سے خطاب کیا کہ میرے چاہنے والوں تمہیں معلوم ہے خدا اس ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ اکبر. ہزارہ ہزار گنا. اچھا یہ تو ہمیں اللہ کے فیورز کو اور اس کی محبت کو اور اس کے احسانات کو اور اس کے الطاف کو درک کرنا ہے. عذاب سے اگر ہم سبحان ڈریں اللہ. تو جو ہے وہ ہم شاید وہ لذت نہیں آ پائے گی، لیکن جب ہم اس کے فیورز کو محسوس کریں گے. دیکھیں مولا کائنات کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا لیکن علی بھی گریا کرتے تھے. امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا لیکن آپ جب عبادت میں کھڑے ہوتے تو ہم لوگ کی عبادت ایسی نہیں ہے، اللہ ہمیں نوازے، لیکن آپ کے بدن میں راشا پڑ جاتا تھا، چہرہ زرد ہو جاتا تھا. تو یہ کون سا، یہ گناہوں کے عذاب کے خوف سے نہیں تھا بلکہ اللہ کی رحمت اور عظمت کے اندازے تھے.
اندازے سے تھا۔ سبحان شہزادی اللہ، زہرا کے لیے سبحان روایت اللہ، میں ملتا ہے کہ کبھی کبھی بلک بلک کے رات کو محراب عبادت میں گریا کرتی تھی۔ کس لیے گریا کرتی تھی؟ کہ اللہ کے لطف اور احسانات کو درک کر کے، وہ عظمت کیا ہے۔ واہ، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی تدریف کریں۔ یہ دن جو ہے عید کا دن اللہ کی عظمتوں اور اس کی نعمتوں کو یاد کرنے کا دن ہے، اللہ کے سبحان اللہ، احسانات کو سبحان یاد کرنے کا یاد کر. اچھا، عید دن۔ جی، عید عید کے سماجی اگر اس کے فوائد کی طرف ہم نگاہ کریں، اس حوالے سے کیا فرمانا چاہیں؟ میں سماجی کنیکشن کے لیے میں ایک بات عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ دیکھیں عید کا فلسفہ کیا تھا۔ عید کا فلسفہ آپ دیکھیں مثلا ماہ صیام میں 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جو ہر شب و روز ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تاکید ہے، کم از کم تعقیبات میں۔ ایک تو کون صحیح، سی دعا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پوری دعا نہیں پڑھوں گا۔ اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عام ھذا وفی کل عام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ زیارت قبر نبی کا صلوات اللہ علیہ مجمعین۔ اللہ خدایا، صلی سب سے پہلی دعا ہے یہ مفاتی میں ترتیب کے ساتھ تینوں دعا ہے۔ سب سے پہلی دعا ہے کہ خدایا ہمیں اس ماہ میں جو ہے اپنے خانے پاک کی زیارت نصیب عطا فرما، ٹھیک ہے۔ اللہ، اسی ماہ میں دیکھیے ماہ شعبان میں اور اس مہینے میں حج تقسیم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے انسان کو ملتا ہے، ہم سب کو اللہ نوازے۔ دوسری دعا کون سی؟ یا علی و یا عظیم، ٹھیک ہے، اے علی و عظیم۔ اس دعا میں ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ فقا کا رقبتی من النار، خدایا میرے وجود کو آتش جہنم اور دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھ، ٹھیک ہے۔ محفوظ. یہ 2 دعا جو ہے یہ تو انسان کی ذاتی دعا ہے کہ میں صحیح ہو جاؤں، مثال کے طور پہ مجھے حج مل جائے۔ تیسری دعا ہے جس کی ہر نماز میں تاکید ہے، وہ کیا ہے؟ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع۔ اس سبحان اللہ، دعا میں ایک لفظ بھی ہمارے لیے بخصوص نہیں ہے۔ خدایا قبر میں مدفون مرحومین اور مردوں کو جو ہے خوش کر دے، ان کی قبروں میں سرور اللہ، داخل کر۔ خدایا اللہ، ہر تنگ دست کو، ہر نادار و فقیر کو غنی بنا دے۔ خدایا ہر بھوکے کو کھانا کھلا دے، ٹھیک ہے۔ خدایا ہر قید میں اسیر شخص کو آزاد کر دے، ٹھیک ہے۔ خدایا ہم سب کے فقر و فاقے کو دور کر دے۔ اس کے بعد تمام بیماروں کو شفا دے دے، اور پوری آخر تک دعا۔ سبحان اللہ. یعنی اس دعا میں انسان اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے۔ ماہ صیام کا ایک فلسفہ، بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ انسان میں انفرادی عبادتوں کے سلیقے اور ذوق اور شوق کے ساتھ ساتھ سماجی اور اجتماعی فرائض کی ادائیگی کا بھی سلیقہ آ جائے، سبحان انسان کے اللہ، اندر بہت اتنا خوبصورت بات ہے. احساس آ اللہ جائے اللہ، کہ انسان جو ہے اپنے جیسے دوسرے اللہ کے بندوں کا احساس کرنے لگے، اس کے اندر دوسرے بھوکوں کا احساس ہو جائے، اس کے اندر دوسرے غریب و نادار تنگدست لوگوں کا احساس آ جائے۔ یعنی کس معنی میں احساس آ جائے؟ انسان ان کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھنے لگے، انسان ان کے سبحان درد اللہ. کو اپنا اچھا، درد سمجھنے لگے۔ جی، جو جہان عالم کے پورے ہم دیکھتے ہیں، جو جہان عالم کی جو مظلومین ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، اس پر عید کے حوالے سے ان کے لیے کیا پیغام دیا جائے؟ اب اس وہی حوالے دیکھیے سے یہی امت کو. سماجی پہلو آپ دیکھیں، اللہ نے کہا جی، روزہ رکھو، روزہ رکھو اہم فریضہ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر تم نے شب عید روزہ رکھ کے فطرہ نہ دیا تو تمہارا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ فطرہ کس کے لیے ہے؟ حتیٰ آپ دیکھیں کتنی اہمیت ہے، کس قدر اللہ نے اچھا، یہاں پر اور اگر کوئی شب میں نیت کرنے کی اس نے نیت کی ہوئی ہو کہ میں نیت کروں گا، اور وہ بھول جائے اور نماز بھی گزر جائے، سہون ہو گیا نا، جان کے نہیں کیا، اور پھر بعد میں یاد آتا ہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں، وہ سہون اگر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اصل واجب ہے۔ جیسے ہی شب عید کا چاند نمودار ہوا یا 30 دن گزر گئے، عید کی شب آ گئی، تو انسان نیت کر لے فطرہ دینے کی، اور نماز صبح تک جا کر اس کو ادا کر دے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی یا خود مستحق تک پہنچا دے، یا ان ذمہ داروں کو دے دے جو مستحقین تک پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں ایسا انشاءاللہ اہل بیت کا چاہنے والا کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی شخص اگر اس قدر عناد ہو اس کے اندر، وہ کہے کہ نہیں مجھے فطرہ نہیں دینا، تو کیا کہتی ہے روایت کہ اس شخص کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ فطرے میں جانتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، حتیٰ وہ مستحب ہے۔ ایک تو واجب کیا ہے؟ وہ بچہ جو کل پیدا ہوا ہے، کل شب عید سے پہلے اگر بچہ ایک لمحہ، ایک منٹ پہلے بھی اگر بچے کی اذان کے وقت سے پہلے ولادت ہوئی ہے، تو اس بچے کا بھی فطرہ واجب ہے، اس کے سرپرست پر اس بچے کا بھی فطرہ واجب ہے۔ لیکن روایت کے مستحب کیا ہے؟ حتیٰ وہ بچہ جو شکم مادر میں پروان چڑھ رہا ہے، ماں اس کو اپنے وجود میں لے کے
مثلا اس کو پروان چڑھا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس بچے کے لیے بھی فطرہ دینا مستحب ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی خدا چاہتا ہے کہ تم یعنی جہاں تک زیادہ بھی اماؤنٹ نہیں رکھا، بہت مختصر اماؤنٹ رکھا، 3 کلو تم جو کھاتے ہو اسی کی جو غالب غذا اس کا 3 کلو تم دے دو ہر فرد کے، حتیٰ کافر بھی تمہارے گھر میں رہتا ہے تم اس کا بھی دو، خادم بھی ہے تمہارا تم اس کا بھی دو۔ کیا ہے یہ کس کو پہنچے؟ غریب و نادار اور تنگ دست لوگوں تک پہنچے، فقیروں تک پہنچے، یتیموں تک پہنچے، مثلا وہ لوگ ان لوگوں تک پہنچے کہ جن کا کوئی سرپرست نہیں ہے، جن کا کوئی یعنی مثال کے طور پہ اکانومی سرپرستی کرنے اکانومی کا بھی ایک سائیکل چلتا رہے نا، مطلب ایک سماجی ایک چیزیں بھی اکانومی ساتھ کا ساتھ سائیکل چلتا رہے، ٹھیک ہے، اس کو اللہ نے واجب قرار دیا تاکہ تمہاری جیسے ہماری عید ہوتی ہے ہمارے بچے خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے دوسروں کے بچے بھی خوش ہو جائیں، ٹھیک ہے، ویسے مثال کے طور پہ فرض کہ مولا کائنات کی ایک سیرت آپ کی خدمت میں عرض کریں، بہت معروف ہے، دل چاہتا ہے ان ایام میں مولا کائنات کی اس حسین سیرت کے بارے میں بات کریں، شاید ہم میں وہ سلیقہ آ جائے، قربان جائیں اس پہ اور شاید ہمیں عمل کی توفیق مل جائے۔ جانتے ہیں مولا کائنات کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچے گھومتے رہتے تھے، اور کیا نام ہے، اور جو ہے وہ اس طرح جیسے اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے چلتے ہیں کوفے میں، یعنی علی ان کے باپ نہیں تھے، یہ یتیم بچے تھے جن کے باپ جو ہے جنگوں میں شہید ہو گئے، حتیٰ جانتے ہیں بعض روایت کہتی ہے علی کی یتیم پروری کہ جب بچوں کو کھانا کھلاتے تھے اور کوئی بچہ یہ محسوس کہتا تھا کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ تیرا باپ نہیں ہے، تو مولا کہتے تھے کہ آج کے بعد اگر تم سے کوئی کہے کہ تمہارا باپ نہیں ہے تو کہنا علی میرے بابا ہے۔ خب یہ کیا ہے؟ یتیم پروری ہے، غریب پروری ہے۔ آج ہمارے دیکھیے شیعوں میں دنیا بھر میں اہل بیت کے چاہنے والوں نے بہت قربانی دی ہے، ہم پر فرض ہے، ہم یہ تو واجب فطرہ ایک زکوٰۃ واجب ہے، یہ تو ہمیں دینا ہی ہے، لیکن کوشش کیجیے اللہ نے جس کو بھی نوازا ہے، جس کو بھی اللہ نے دیا ہے، اللہ اور سب کو دے گا۔ اللہ آپ جو ہے ایسے غریب یتیم بچے کہیں بھی دنیا کے کسی گوشے میں کسی ملک کو محدود نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے جس ملک میں زیادہ قربانیاں جاری ہیں وہاں یتیم بچے زیادہ ہیں، آپ کم از کم جو ہے وہ جب اپنے بچوں کو کچھ لا کر دیں تو ان یتیم بچوں کا احساس اپنے دل میں رکھیں، احساس کریں۔ یہ ماہ صیام کا یعنی فلسفہ ہے، جس آپ ضروری نہیں کہ ہم اپنی ساری دولت ان پہ لٹا دیں، لیکن ہم اگر دنیا کا ہر فرد ہر اہل بیت کا اور مولا کائنات کی اس سیرت کو اپنے وجود میں لیا ہے کہ ہم اپنے لیے جب ہم کریں گے اپنے بچوں کے لیے کریں گے تو ان بچوں کو صرف کپڑا نہیں پہنانا، آپ کو یہ میں عرض کرتا چلوں اجتماعی پہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کپڑا پہنا دیا، عیدی دے دی، پیسہ دے دیا، یہ نہ کیجیے، آپ ایسا کچھ دیجیے ان کو کہ جو ان کی زندگی بن جائے، بچوں کی تعلیم کا انتظام کر دیجیے۔ ہر آدمی اب یہ بتائیے اپنی قوم کا، میں جہاں تک بھی آواز جاری میں ان سے خطاب کر رہا ہوں، ہر آدمی آپ اپنی وسعت برابر ایک بچے کی تعلیم کی ذمہ داری لے لیجیے، صرف ایک بچے کی، یاد رکھیے آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ اپنے 2-3 بچوں کو بھی تو آخر پڑھاتے ہیں نا، اگر کسی ایک یتیم کو بھی اس میں شامل کر لیں گے کیا چلائے گا؟ اس ایک بچے کے صدقے میں آپ کی پوری نسل پروان چڑھے گی، اس ایک روایت کے عجیب جملے ہیں، جانتے ہیں عزیزو، سماجی پہلو کے اعتبار سے روایت کہتی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے، رسول خدا کی حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ خدا اس پہ نگاہ رحمت سے دیکھے، اور اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ کیا نام ہے خدا اس کی دعاؤں کو مستجاب کرے، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ رسول خدا کا ہم نشین ہو یعنی ساتھ میں، ہم نشین کا مطلب دونوں ایسے برابر میں ایک دوسرے کے بغل میں بیٹھے، ادھر رسول خدا اور اس کے بغل میں ہو، تو یہ انسان جو ہے یتیم کی سرپرستی کرے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائے، آپ جانتے ہیں روایت کیا کہتی ہے، آپ محبت سے صرف یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، یعنی اس طرح کہ اس کو احساس ہو کہ میں لاوارث نہیں ہوں، تو جتنے بال ہیں اس کے سر پہ اللہ اتنے گناہ ہمارے معاف کرتا ہے اور اتنے ہی ہمیں نیکیاں عطا کرتا ہے۔ یہ ماہ صیام کا اگر دیکھیے آپ، میں عرض کر رہا ہوں اگر ہم دنیا کے جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، الحمدللہ آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت دور دور تک جاتی ہے اور بہت دور دراز سے لوگ دیکھنے والے، مختلف ملکوں میں دیکھنے والے آپ کے پروگرام کو، جو بھی دیکھ رہا ہے میری اس سے گزارش ہے، آپ اگر ہر فرد جس کو اللہ نے جتنی بھی توانائی دی ہے اپنی وسعت برابر آپ ایک گھر یا ایک بچے کی ذمہ داری لے لیجئے، یاد رکھیے اہل بیت کے جو ہے مکتب کا کوئی بچہ پلنے والا نہ لاوارث ہوگا نہ لا علم ہوگا، ان کی تربیت میں ان کی تعلیم کا خیال رکھیے تاکہ ان کا مستقبل سیکیور ہو جائے۔ بھوکا رہ کے انسان زندہ رہ سکتا ہے، تعلیم کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ ان کی اس طرح پرورش کیجئے کہ وہ ورلڈ سٹینڈرڈ کے مطابق آ کے کھڑے ہو سکیں،
وہ دنیا کو فیس کر سکے، کل وہ خود اپنی ضروریات کو جنریٹ کر سکے، کل وہ خود اس لائق بن جائے کہ وہ دوسرے ضرورت مندوں کی مدد کر سکیں۔ آپ اس طرح ان کی پرورش صحیح کیجیے، اس طرح جو ہے ان کا خیال کیجیے۔ تو ماہ سیام کا اجتماعی پہلو کیا ہے؟ غریب، آپ مثال کے طور پہ روایت ہے کہ جاؤ آج مثلا کیا نا صلہ رحم کرو والدین کے ساتھ، اگر 2 منٹ ٹھیک ہے، 2 مثال کے منٹ رہ طور گیا پہ ہمارے پاس قبروں کی جا کے زیارت کرو، مرحومین کے لیے خیرات کیجیے، آپ مرحومین کو احساس ہو کہ ہم لاوارث نہیں ہیں۔ مومنین ایک دوسرے تعاطفوا تراحموا، مولا کائنات کا جملہ ہے، اللہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، آپس میں کیا نام ہے ایک دوسرے کو وش کرو، گریٹ کرو ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ مثلا خوشی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، لطف و عنایت کے ساتھ ایک دوسرے سے ملو، اور کسی کے دل میں اگر کوئی غم ہے تو اس کو احساس مسرت دلاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ سوشل ہارمنی جو ڈیولپ ہوتی ہے نا سماجی طور پہ، جو مثال کے طور پہ آپسی محبت و الفت مثلا بڑھتی ہے، اور ساتھ ساتھ غریبوں اور ناداروں اور مسکینوں کا لحاظ و خیال بڑھتا ہے اگر، تو اس سے سوسائٹی خود بخود ترقی کرتی ہے، سماج خود بخود سبحان اللہ آگے کی طرف بڑھتا ہے، اللہ سماج جو ہے بہت خوبصورت ویسا بات ہے سماج بنتا ہے جیسا جو ہے وہ سبحان ائمہ اللہ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے۔ سبحان اللہ قبلہ بہت ہی خوبصورت جو یعنی اگر اس کو نچوڑ اس کا نکالا سمجھ جائے اس پوری گفتگو کا جی اس کو تو جی بہت خوبصورت بات اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے مطلب ہر کوئی جو ہے وہ اپنے 2 3 4 بچوں کی پرورش کر ہی رہا ہے نا اس کو پڑھا بھی رہا ہے صرف ایک تو اگر ایک کر ایک لیں، ایک زیادہ نہیں ایک چاہیے۔ ایک بچہ قوم میں سے ایک بچے کو ایڈ کر لیں آپ دیکھیے بھوکے کو آپ کھانا دیں گے ہر 4 گھنٹے بعد وہ پھر بھوکا ہو جائے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ دیں دے بالکل دیں جی مگر جو نہیں دے، آپ ان جنریشنز کی میں سر پہ جائے گا جو کریں، یعنی ان کی بھی بالکل دیں کریں، ہاں مگر پڑھائیں ضرور ایک کو پڑھا دیں اس سے جنریشن جو ہے وہ آپ کو لوگوں کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ خود سنبھالیں گے تو یہ بہت خوبصورت اب بات میں ہے ایک قبلہ جملہ اور عرض بالکل کرتا آخری چلوں، اس کے 30 بعد سیکنڈ میں عرض کرتا 30 چلوں، سیکنڈ ایک جملہ عرض کرتا 30 چلوں میں سیکنڈ خالی کہ دیکھیے بسم جو اللہ قرآن کی روح سے میں یعنی قرآنی کے الفاظ ہیں، میں اپنے یعنی قرآن کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ بسم اللہ خدا اس کو دیتا ہے جو دوسروں کو دیتا ہے، صحیح سبحان اللہ یہ سبحان اللہ قانون، یہ اس پہ یعنی قانون ہے دوسری چیز اگر سب اللہ کے معاشی نظام پہ آپ کو یقین لانا ہے تو اس جملے پہ یقین کر لیجیے، خدا اسی کو سبحان دیتا ہے اللہ جو دوسروں کو دیتا ہے۔ دوسروں کو دیتا اللہ ہے نے اسی کے ساتھ زکوٰۃ کا قبلہ جو لفظ استعمال کیا ہے وہ زکوٰۃ یعنی زیادہ ہونا، زکوٰۃ ہم زیادہ دیتے ہیں دراصل وہ ہمارے مال میں زیادہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یقیناً اللہ جو ہمارے انشاءاللہ یقین میں بھی اللہ کے وعدوں پہ ہمیں بھی یقین ہو، ہمارے یقین میں اضافہ ہو، اور ہم جو ہے انشاءاللہ وہ الہی خدا کی، یہ جزاک غریب اللہ غربا جو السلام ہے خدا کی عیال ہیں۔ ہم اب دیکھیے میں اللہ کیا کرتا ہوں، آپ سفر میں جب جاتے ہیں، ایک آخری جملہ اس سلسلے کا، سفر میں اب جب جاتے ہیں تو سفر سے جب آپ واپسی ہوتی ہے تو جو مہمان ہے آپ کا وہ اپنے اعزا و اقربا کی وصیتیں کرتا ہے، آپ جا رہے ہیں ان کا خیال کیجیے گا، ان کا خیال کیجیے گا، ان کا خیال کیجیے گا، میرے اس رشتہ دار کو سلام کہہ دیجیے گا۔ اللہ نے غریبوں کو اپنی عیال کہا ہے، فقیروں کو سبحان اپنی اللہ عیال کہا ہے، یعنی ہم سے وصیت کر تم جا رہے ہو میری ضیافت کے بعد میری عیال کا خیال رکھنا، خیال رکھنا تنگ سبحان اللہ دست قبلہ غریبوں اور بہت مسکینوں کا خیال رکھنا، یہ ماہ مسکینوں کا سیام کا خیال رکھنا سماجی پہلو ہے۔ جی اور اسی کے ساتھ ناظرین جو ہے وہ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے ہماری بیک ٹو بیک ٹرانسمیشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور ماہ مبارک کے رمضان کے بعد جو ہم نے اس میں اعمال کیے اس کے اندر کوششیں کی ہیں ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں جو ہم نے بھیجا ہے اور اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار کے اس کے ان تمام لطافتوں کو ان تمام انعامات کو ان تمام چیزوں کو جو اس میں ہمیں بتائی ہیں وہ آپ کی بھی اور ہماری بھی سب کو محفوظ رکھیں اور ہم آنے والے ایام میں خدا سے پوچھتے رہیں اور اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام اختتام کی طرف لے کر جائیں گے مرزا عسکری مولانا مرزا عسکری صاحب ہمارے ساتھ کویت سٹی سے موجود تھے ہم انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی وقت اہل بیت ٹی وی کو دیا ناظرین ہماری طرف سے آپ سب کو ڈھیروں کروڑوں بار جو ہے وہ عید کی مبارک ہو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ